حضرت علی شیر خدا اتنی شانوں اور مرتبوں والے آدمی تھے. ایک بندہ آ گیا، غیر مسلم تھا، تو کہنے لگا میرے کچھ سوالوں کے جواب ہے پر کسی نے دیے نہیں کبھی. جب اس نے آ کے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے تو میں مان جاؤں، تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، تو نے بڑا ہی دعویٰ کر دیا، تو شے ہی کوئی نہیں. وہاں تو بڑے بڑے مان گئے. حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس لے گئے، جس نے بڑے بڑے مشکل سوال کیے. پہلی بات وہ کہنے لگا آپ مجھے ایسے دوست بتائیں جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. تو حضرت علی کہنے لگے تو بڑے دعوے کر رہا تھا کہ میں بڑے لمبے سوال پوچھوں گا. وہ دو دوست جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی وہ جسم اور روح ہیں بھی کٹھے ساتھ رہتے، دوست بھی ہیں، پر کبھی آپس میں لڑائی، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے جسم پر، روح ناراض نہیں ہوتی. اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کو تو کبھی جواب ہی نہیں ملا تھا. کہنے لگا اچھا وہ تو ایسے دوست پھر بتائیں جن میں کبھی صلح نہیں ہوئی. تو فرمایا وہ موت اور حیات ہے. جب موت آتی ہے تو پھر زندگی باقی ان کی صلح نہیں ہو سکتی، اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. وہ کہنے لگا یہ تو کمال ہو گئی. کہنے لگا جی اور پوچھ لوں؟ پر میں تیرا ہی دعویٰ تھا 2 پوچھنے، میں تیار ہوں، تو 100 بھی پوچھ. کہنے لگا وہ بی بی جس نے چند لمحوں میں بچہ پیدا کر دیا، فرمایا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟ وہ حضرت مریم ہے. 1 منٹ میں حاملہ ہوئی تھی، اگلے منٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی سی تکلیف سے گزارا اور اگلے منٹ میں حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. کہنے لگا جی وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی. فرمایا یار جلدی پوچھ. وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی وہ زمین آسمان ہے. اس نے کہا وہ 2 چیزیں جو ٹھہرتی نہیں. فرمایا وہ سورج اور چاند ہے جو حرکت ہی کرتے رہتے. کہنے لگے اچھا وہ بتائیں جی جو کھا تو بڑا کچھ کیا پر پیا اس نے کچھ بھی نہیں. تو حضرت علی فرمانے لگے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جادوگروں کے سانپ سارے ہی کھا گیا پر پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا. حد ہو گئی. وہ شخص کہتا ہے علی کے جواب لے کہ میرے اندر ہجان پیدا کر دیا. میں نے فوراً کہا بتائیں وہ شخص جو کوئی شے نہیں. تو حضرت علی کہنے لگے جو میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ کوئی شے نہیں. کہنے لگے وہ بتائیں جو پڑھی شے ہو. فرمایا جو چاہے کہ اس کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہو جائے اور وہ پڑھی شے بن جائے تو وہ محمد عربی کا کلمہ بڑھ جائے. حضرت علی کی شان دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام کیا، حضور کی پرورش وہاں ہوئی اور جناب علی کی پرورش نبی پاک کی گود میں ہوئی. حضرت علی المرتضیٰ 5 تن پاک میں بھی شامل ہیں اور 4 یار میں بھی شامل ہیں. ادھر بھی ان کا دست مبارک ہے، ادھر بھی ان کا دست مبارک ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خوبصورت جملہ کا حضرت حکیم الامت میں. حضرت حکیم الامت فرمانے لگے مولا علی شریعت کا دریا ہیں اور ولایت کا مرکز ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ قاسم ولایت ہیں. اس امت میں جس کو بھی ولایت ملی مولا علی شیر خدا کی برکت سے ملی، حضرت علی کے در نور سے ملی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضور نے انہیں غسل دیا، اور جب حضور کا وصال ہوا تو مولا علی نے نبی کریم کو غسل دیا. رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے بڑی محبت فرمائی اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا. حضرت علی شیر خدا واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے، سرکار کا نکاح ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے. قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں، غربت آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے، کہنے لگے غربت ہے، پریشانی کا عالم ہے، حالات دیگرگوں ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑھا ہے، چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں. چلو کہا ٹھیک ہے چلو. ان کا ایک بیٹا لے آ کے، ان کے بچے زیادہ ہیں، ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بھائیوں کی، اپنے گھر میں رکھیں گے، بوجھ بچ جائے گا. حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے. ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے، جس کو دل کرے لے جاؤ. تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں، دوسرا میں لے جاتا ہوں. تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے، میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے. یہ زمانہ جانتا ہے، 55 کا پیار ہے، کن فیکون تے کل دی گل نہیں.
اساں پہلا پریت رلائی. فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں, اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا. لفظ بڑے پیارے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا, ابھی 7-8 سال عمر تھی. اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آدھا یار سینے سے لگ دا. حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا, دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے. 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا, اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا, میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے. میاں صاحب نے کہا تھا پانی برن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے, اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا, حضور گھر لے آئے. مولا علی شیر خدا فرماتے حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا, 9-10 سال عمر تھی. ایک دن میں نے حضور کو دیکھا, یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا, پکی پڑھی ہوئی ہے. سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے, روٹی زمین پہ کھاتے ہیں, نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں. وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں, نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں. باقی ہر چیز کی ہوش ہے, صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں. مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, میں بچہ تھا. ایک دن میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا. نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے, اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے, فرض ہونے سے پہلے. اور حضرت علی کا میں نے قول سنایا تھا. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا, جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا. حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی, اللہ اکبر کہا, پھر گردن جھکائی, دیر تک کھڑے رہے, پھر رکوع کیا, پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی. کہتے میں بچہ تھا, غور سے دیکھتا رہا, غور سے دیکھتا رہا. جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا, اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے, میں نے بھی پڑھنی ہے. مجھے کیا پسند آئی ہے؟ چلو سارے بولو بھلا کیا پسند آئی, کیا پسند آئی ہے جی؟ دعا کرے سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے, آمین تو کہنا, سب کو نماز پسند آ جائے. اللہ کرے اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو نماز پسند آ جائے, اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عادی بنا دے. نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے, میں نے بھی پڑھنی ہے. کیا؟ نماز. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ, تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دی. اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا, فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے, کلمہ پڑھتے وقت مشورہ کر لے. جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس, میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے. کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے, وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے, اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں. کیوں کہیں کرتا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا. اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین, محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے, قریبیوں کو ڈرائے, قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دے. قریبی ذرا مشکل سے مانتے, نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی, یہ ذرا مشکل سے مانتے. حضرت علی کہتے میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی, فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا. آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا. 10-11 سال کا مبلغ, یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے. کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر, میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا, اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک, حنین سے لے کر خیبر تک, اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے. فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا,
میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو دعوت دی، میں نے ابو جہل کو بلایا، عتبہ کو، عتیبہ کو، ولید کو، میں نے عباس کو، حمزہ کو، کہتے میں تمام کو، قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں۔ نبی پاک نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے نا تو حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزو، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے، چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کہا چلو میرے ساتھ کتو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک ایک کا چہرہ دیکھتے، ایک ایک کو پکارتے، تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا، حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے 10 سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا، ہاں بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی، علماء کی، اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت، بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علیہ رضوان پہ تان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں۔ سنو مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتا ہے میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، تجھے پتا ہے کیسے مقابلہ کرو گے، تمہیں پتا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتا ہے۔ آپ کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شعر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شعر ہوں، تم مقابلے میں تو آ، میدان لگے گا تو پتہ چلے گا۔ جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار، زیادہ نہیں، ایک ضرب لگائی، ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا، گردن بھی کاٹی، وجود بھی کاٹا، اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ علی کی تلوار کا ایک وار دان میں، ایک وار علی کی تلوار کا، فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے، ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گئے، ایک تلوار چلا، ایک تلوار چلا۔ اور جب خیبر کا دن آیا، کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوگی، میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا، اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا، میں نے کہا حضور وہ کون ہے اس پہ آپ جھنڈا دیں گے؟ چلے مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضور کوئی ایک تعارف اور، تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے۔ حضرت علی صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا، سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری۔ فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں۔ حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی، میں سویا ہوا تھا، پتہ کیا بنا، کوئی آیا لے کے چلا گیا،
کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تم سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے. فرمایا ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھ میں فتح لکھ دی ہے. پیچھے کر ہاتھ. حضرت علی کہتے حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ، مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا. حضرت علی شیر خدا، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ، 40 گز چوڑا تھا. حضرت علی شیر خدا کہتے میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، اللہ اکبر کے نعرے. میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا. 40. حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے، دعوت سب لوگ آئے. ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا. اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت. حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا. جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ پورے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے. میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں. کہتا میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ. تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا. میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں. لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں. اور ماننے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں؟ کہ حضور بتائیے. آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا. یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا. پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا. انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خرول لگا تھا جھاڑا، ہاتھ یوں جھاڑے، امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے. کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں. خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. تو میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو تو لا. کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا. میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے، یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے، کیفیت ہی بدل گئی. فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے، آنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ. کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا. میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے. آج بھی اگر کفر للکارے گا، آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا، علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان، حیرت ایمانی آج بھی بڑی، دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے. تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے؟ حضرت علی شیر خدا، ہر جگہ قربانی حضرت علی کی. جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. امام راضی نے لکھی ہے ایک بات، بڑی عجیب بات لکھی. امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا. رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کب تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑا گناہگار شخص، سیاہ کار، قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا.
اور فرشتے اس کا نامہ اعمال کھولیں گے تو وہ ڈرے گا، خوف کھائے گا، تو رب کریم فرمائے گا اسے کوئی سزا نہیں دینی، میرا ارادہ قدرت بن گیا ہے، میں اسے بغیر حساب کتاب جنت دوں گا۔ بس مالک ہے نا، فضل عدل کریں تے تھر تھر کمبل، اونچیاں شانہ والے تے جے فضل کریں تے جے فضل کریں تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے، کہا میرا ارادہ معاف کرنا اسے، اب معافی مل گئی، جنت میں جانے لگا تو خود ہی بڑا شرمندہ ہو گیا۔ بعض لوگ اتنا پیار کرتے کہ بندہ خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو کے کہنے لگا مولا مجھے تو اپنے دنوں کا بھی پتہ ہے، راتوں کا بھی، کریمہ کوئی ایسی شے نہیں جس سے معافی مل جائے تو مجھے بتا دیا جائے کہ کیا سبب بنا میری بخشش کا۔ تو رب کریم نے فرمایا اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں ایک دن تو رات کو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے کروڑا ٹکرایا تھا، کوئی بندہ نہیں تھا جو فوٹو کھینچ لیتا تیری اخبار میں دیتا، اب تو فٹافٹ فیس بک پہ آ جاتے ہیں نا، تو یہ کوئی نہیں تھا تیرے اشتہار چھاپنے والا، کوئی نہیں تھا نعرے لگانے والا، کوئی تعریف کرنے، کوئی اندھیری رات تھی، اندھیرا تھا، کوئی تھا ہی نہیں، اور اس اندھیرے میں تو نے وہ روڑا اٹھایا اپنے ہاتھ سے اور پھر تھوڑا تکلف کر کے تو کونے میں گیا اور تو نے اس کو دور پھینکا۔ کیوں پھینکا تھا؟ تیرا تو کوئی نفع نہیں تھا۔ تو بندہ عرض کرتا ہے مالک وہ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے گاؤں میں، میرے محلے میں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اللہ میں نے ان کی خاطر وہ روڑا پھینک دیا۔ میرے محبوب فرمانے لگے، رب فرمائے گا تو رات کے اندھیروں میں میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں قیامت کے اندھیروں میں تیرا خیال نہ کروں؟ آج تیرا خیال نہ کروں؟ بس وہ تیری نیکی، شرط یہ ہے کہ اخلاص والی ہو، شرط یہ ہے کہ تصنع سے، بناوٹ سے، ریاکاری سے پاک ہو، شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ کہا وہ تیری نیکی اتنی پسند آئی کہ وہ تیرے سارے گناہوں پر سیاہی پھیر کے آج تجھے بغیر حساب کتاب جنت دینے کا ارادہ کر لی۔ لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے، یہاں اللہ آپ کو جزا دے، یہاں یہ معاملہ ہے کہ ہمارا بھائی نا 10 میل پہ جا کے کسی دوست سے قرضہ لے آتا ہے پر ہمیں نہیں دکھ بتاتا۔ وہ کہتا ہے یہ پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کرے گا، پھر 20 یاروں کے سامنے شکوہ کرے گا کہ مجھے جینے نہیں دیتے، روز پیسے مانگتے۔ ہمارے اپنے ہمیں تکلیف نہیں بتاتے، ہماری بیوی ہمارے ساتھ اپنے میکے کے دکھ ڈسکس نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ یہ تو کہے گا میں نے پہلے کہا کہ تیرے میکے اچھے نہیں۔ ہاں ہمارے اپنے لوگ نہیں ڈسکس کرتے، اس لیے کہ ہم نے طبیعتوں میں وہ سختی پیدا کی ہے کہ ہم اپنی ذات سے شروع ہوتے ہیں، اپنی ذات پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اس طرح تو ختم ہو جائیں گے ہم، جو اپنی ذاتیں بناتے رہتے تو مٹ جاتے ہیں، کچھ ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ ایک صحابی آئے، آ کے سوال کیا، عرض کی حضور فقیر ہوں، بھوکا ہوں، غریب ہوں، اور اسے بھی سوچنا چاہیے جس کے دروازے پہ سوال ہو رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے، تیرے دروازے پہ کو لینے آیا ہے۔ حضور میں بھکاری ہوں، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، وہ محبوب جن کے در ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو۔ آئے میرے حبیب کے پاس سے ابھی، حضور بھکاری ہوں، حضور کچھ لینے آیا ہوں، در رسول کا بھکاری ہوں۔ فرمایا یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے، اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے۔ حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تیرے پاس، کچھ نہیں۔ عرض کی حضور ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے، آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں، پیالے سے پانی پی لیتا ہوں۔ فرمایا لے آ، راس دیکھنا، راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے۔ لائے، حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو، چونکہ لفظ میرے ہیں، بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں۔ کیا انداز اختیار فرمایا کون خریدے گا؟
ایک صحابی کہنے لگے حضور 1 دینار میں خریدتا ہوں. فرمایا نہیں, بولی بڑھاؤ. صحابی کہنے لگے حضور 2 دینار دیتا ہوں. میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں. 2 دینار کی چیزیں بیچی. حضور نے فرمایا ادھر آ, 2 دینار پکڑ, جا کلاڑا لے کے آ, جا رسی لے کے آ. وہ لائے, اس میں پھل, کلاڑے میں پھل. نصیب دیکھو صحابی کے, دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. فرمایا چل پکڑ, جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ, اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ. ایک پیشہ برا ہے دنیا میں, وہ مانگنا ہے. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر. جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے,